دوستوں میں ہوں مناظر اور آج ہے 15 جون 2026 اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ایشو پر مڈل ایسٹ کی بگ نیوز۔ دیکھیے کچھ ہیڈ لائنز ہے۔ امریکہ اور ایران کے ڈیل کے بعد ایران پر پھر سے حملے کی دھمکی۔ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں کہہ کر اسرائیلی منسٹر نے کر دی ٹرمپ کی ڈیل سے بغاوت۔ ٹرمپ اور ایران ڈیل سے ناراض نیتن یاہو کے درمیان فون کال پر بھاری تناؤ اور ایران نے دی عرب ملکوں کو خاموش وارننگ۔ کہا دھیان رکھنا اب ہمارے بنا فیصلہ ممکن نہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس شو کی۔ ایران پر پھر سے ایک مرتبہ حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ سمجھوتے کا اعلان ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ مڈل ایسٹ میں ایک بار پھر نیا تناؤ پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس بار ایران کو کھلی دھمکی دی ہے۔ اس ملک نے جو شروع سے ہی اس سمجھوتے پر اعتراض جتاتا رہا، نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کانٹس نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیلی فورس نہ صرف لبنان بلکہ سیریا اور غزہ میں بھی اپنے قبضے والی سیکورٹی زون سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج وہاں طویل مدت تک موجود رہے گی اور حزب اللہ کی تمام سرنگوں اور ٹھکانوں کو تباہ کرتی رہے گی۔ حد تو یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے ایران کو سیدھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر لبنان میں اسرائیلی کارروائی کے جواب میں ایران نے کوئی بھی قدم اٹھایا تو اسرائیل اپنی پوری طاقت سے جواب دے گا۔ یعنی ایک طرف امریکہ اور ایران جنگ روکنے کی باتیں کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسرائیل لبنان پر حملے جاری رکھنے پر اڑا ہوا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی دوستو۔ اسرائیلی میڈیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ یدعوت اخرونوت اور اخبار ماریو کی رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کو صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے بیچ جو معاہدہ ہوا ہے، اسرائیل اس کی لبنان سے جڑی شرطوں کو بالکل نہیں مانتا۔ جی ہاں دوستو، یہی لفظ ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں لیڈروں کے بیچ فون کال پر شدید گرما گرمی اور تناؤ دیکھا گیا۔ نیتن یاہو اب امریکی صدر سے آمنے سامنے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کھینچتاؤ کو سلجھایا جا سکے، لیکن نیتن یاہو کے وزراء اب باغی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے نیشنل سیکورٹی منسٹر اتمار بن گویر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے جو امریکہ کی ہر بات مان لے۔ جب تک حزب اللہ پوری طرح ختم نہیں ہوتی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی دوسرے رخ پر۔ اسرائیل کی اس بلبلاہٹ کے بیچ ایران نے بھی اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے عرب ممالک کو ایک خاموش لیکن سخت وارننگ دے ڈالی ہے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کا نیا سیکورٹی نظام ایران کو باہر رکھ کر بنانے کی کوشش کی گئی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اراغچی کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران کو نظر انداز کر کے اس خطے میں امن نہیں آ سکتا، یعنی امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ہی انہوں نے عرب ملکوں کو اشارہ کرتے ہوئے ایک بڑی بات کہہ ڈالی۔ اس جنگ میں دنیا نے دیکھا کہ ایران کا عوام اور نظام ایک ساتھ کھڑے تھے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ، ایران کے سرکار کے ساتھ ایران کی عوام تھی۔ ہماری عوام نے بغاوت کر کے نظام کو نہیں اکھاڑا جیسا لیبیا یا عراق میں ہوا تھا۔ یہ عرب ملکوں کے لیے ایک بڑا اشارہ ہے کہ کیا ان کی عوام ان کے ساتھ ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل لبنان سے پیچھے نہیں ہٹتا تو کیا ڈیل برقرار رہے گی؟ پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ایران حزب اللہ کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا، اور اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو یہ پورا معاملہ ایک بار پھر بری طرح الجھ جائے گا اور زمین پر ایک نیا بحران کھڑا ہو جائے گا۔ باقی آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔